کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے ان کو اپنا دین دیا ہے۔ جس طرح بچے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے باپ کماتا ہے، ان کے لیے جائیدادیں چھوڑتے ہیں، زمینیں چھوڑتے ہیں، پراپرٹیاں چھوڑتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ یہ دین صرف جنت بننے کا ذریعہ نہیں ہے، دنیا بھی اسی سے بنتی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اس کی دنیا آخرت تو اس کی خراب ہوگی ہی، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت قوموں کے واقعات سنائے ہیں، افراد کے بھی واقعات سنائے ہیں، اور ان کی بربادی کی پوری داستان سنائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے یہ سب برباد ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ نے دیکھا نہیں کیا حشر ہوا عاد کا، سمود کا، ارم کا، فرعون کا؟ یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے زمین میں فساد مچایا۔ یہ وہ تھے الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہو گئے تھے، اور انہوں نے پھر فساد بہت مچایا، یعنی بہت برائیاں شروع کر دیں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب انہوں نے فساد بہت زیادہ مچایا تو پھر اللہ نے ان پہ اپنا کوڑا برسایا، اور یہ سب کے سب باوجود طاقت کے، بادشاہت کے، فوجوں کے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دین سے صرف آخرت نہیں بناتے، دنیا بھی بناتے ہیں۔ جب انسان نیک بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں دین آ جاتا ہے، اس کی زندگی حرام سے پاک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے، اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا محافظ میں ہوں، ایمان والوں کا محافظ، یعنی اگر کوئی دشمن ان کو تنگ کرے گا تو اس کی طرف سے میں لڑوں گا، ان سے، اس کی طرف سے ان سے میں لڑوں گا، اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا وارث ہے، اللہ ایمان والوں کا نگہبان ہے۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا وارث ہے، نگہبان ہے، ان کا آقا ہے، ان کا مولا ہے، ان کا مددگار ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے۔ یہ قرآن ہے سارا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، جو مرد جو عورتیں ایمان والے ہوں اور ان کے اعمال اچھے ہوں تو میں ضرور اور ضرور اور ضرور ان کی دنیا بھی اچھی کر دوں گا اور ان کو آخرت میں بھی بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے سے صرف جنت نہیں بناتے، دنیا بھی بناتے ہیں۔ اور دین پر چلنے سے کیا مراد؟ دین پر چلنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں جہاں جہاں اللہ پاک کا جو حکم ہو اس کو پورا کرتا جائے، مشکل ہو تب بھی، آسان ہو تب بھی، لوگ واہ واہ کہیں تو بھی، لوگ لان تان کریں تو بھی، اس کو کہتے ہیں دین۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ زمین پہ رہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ ہمارے حضرت جی برما تشریف لے گئے تو ہمارے حضرت جی کا مزاج تھا کہ جس ملک میں جاتے تھے تو اس ملک والے جو ساتھی بلاتے تھے ان سے فرماتے تھے کہ بھائی جو پروگرامات رکھنے ہیں وہ ملک کے قوانین کے حساب سے رکھنے ہیں، کوئی خلاف قانون کام نہیں کرنا ہے۔ تو برما والوں سے حضرت جی نے یہ بار بار بات کہی، بھائی آپ کے ملک کے آئین قوانین ان کا لحاظ کرنا، اور آپ نے بڑا مجمع جمع کرنا ہے، آپ کے ملک میں اگر اجازت نہ ہو تو اس کی پرمیشن لینی ہے، بغیر پرمیشن کے نہیں کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس میں کوتاہی برتی، حالانکہ انہوں نے بار بار کہا حضرت جی نے، انہوں نے بڑا مجمع جمع کر لیا۔ اب بڑا مجمع، حضرت جی کا بیان، تو پولیس اٹھا کے لے گئی حضرت جی کو اور 3 دن جیل میں رکھا۔ بوڑھا آدمی، چلنے پھرنے سے قاصر، اور جیل میں تو کوئی صوفے تھوڑی ہوتے ہیں، نہ کوئی بیڈ ہوتے ہیں، چٹائی۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ فوراً بندے کو کستا ہے۔ جس طرح کسی ملک کا آئین ٹوٹے تو حکومت حرکت میں آ جاتی ہے۔ اب برما والوں کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی، انہوں نے کم بختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بوڑھا آدمی، اب اس نے کون سے یہاں پہ بم دھماکے کرنے ہوں گے، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ جب زمین آسمان کے بادشاہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے ہمارے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، ابو ذر نافرمانی سے بچنا، فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اللہ کا غضب اترتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اترتا ہے۔ اور جو مسائل زندگی کے کمی نہیں ہوتے، پریشانیاں کمی نہیں ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ نظر نہیں آتی ہیں یہاں سے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس وجہ سے ہوا، یہ تو اس وجہ سے ہوا۔ نہیں، اس وجہ سے ہوا ہے، نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا کہ کفار ایک لشکر بنا کر بدر کا انتقام لینے ہم سے آ رہے ہیں مکے سے۔
تو اب بدر کا واقعہ ایسے ہوا تھا کہ کوئی پری پلاننگ نہیں ہوا تھا، کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، اچانک ہو گیا تھا۔ اس لیے سارے صحابہ جا بھی نہیں سکے، جو حضور کو راستے میں ملتا گیا وہ ساتھ ہوتا گیا، 313 چلے گئے، حالانکہ صحابہ تو بہت تھے۔ اب یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کافروں کی، غزوہ بدر میں 14 شہید ہوئے اور ان کے 70 بڑے بڑے سرغنے مارے گئے۔ تو جو صحابہ نہیں جا سکے تھے کہتے تو وہ بہت پریشان تھے کہ یار کاش کہ ہم بھی ہوتے، ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑتے، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اب تک تو ماریں ہی کھائی ہیں ساری زندگی، یہی موقع تھا کفار سے لڑنے کا، ہم تو تھے نہیں، اب کہ اگر موقع مل گیا تو ہم اگلی پچھلی کسر نکالیں گے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اب جب یہ آ گیا نا موقع غزوہ احد کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار ایک لشکر بنا کے آ رہے ہیں، تو بولو کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں مدینے میں رہنا چاہیے، اگر وہ آئیں تو ہم یہیں پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، آگے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جو صحابہ نہیں جا سکے تھے بدر میں، انہوں نے کہا نہیں حضور چلیں آگے، کچھ ہمیں بھی کرنے دیں، کچھ ہمیں بھی جوہر دکھانے دیں۔ اتنا اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا اصرار ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اٹھے اور گھر گئے اور 2 زرہیں پہن کے آئے، لوہے کی ٹوپی پہن کے آئے، تلوار لے کے آ گئے اور باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے، جب آپ گھر کے اندر گئے، صحابہ کو احساس ہوا یار غلط کیا ہم نے، اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کے ساتھ جب آپ فرما رہے تھے تو ہمیں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے تھی، غلط کیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے، صحابہ نے کہا حضور بس یہیں ٹھیک ہے، وہاں نہیں چلتے، بس ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور ہمیں نہیں، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے، یہ بزدلی کی بات ہے، یہ نبی کو زیب نہیں دیتی۔ اب تم نے کہی دیا ہے تو اب جو ہو سو بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر جو ہوا سو ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت مصعب بن عمیر جو سارے مدینے کے استاد تھے، پورے مدینے والوں کے وہ استاد تھے، 4 ٹکڑوں میں ان کو شہید کیا گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے گا، اس پہ پریشانی آئے گی، چاہے نظر کہیں اور سے آئے۔ حقیقت میں وجہ یہی ہوتی، جب بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی سنت کو اپناتے ہیں، تو اللہ پاک کی مدد اور نصرت اور برکت اور رحمت بندوں کے اللہ ساتھ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی کام میرا اللہ پاک کے حکم سے ہٹ کے اور اپنے پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ اس سے اللہ دین دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت عادل ترین مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں۔ ویسے تو خلفائے راشدین 4 ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، بلکہ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ 5 یوں کہا کہ 4 تو خلفائے راشدین آپ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ابھی تو نبوت کا زمانہ ہے، نبوت کے بعد خلافت آئے گی اور یہ خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال رہے گی، پھر خلافت ختم ہو جائے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ جب ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ خلافت حضرت علی کی شہادت پر بنتی ہے 29 سال 6 مہینے، 29 سال 6 مہینے، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے اور 10.5 سال حضرت عمر کے
اور 12.5 سال تقریباً حضرت عثمان کے اور 4.5 سال حضرت علی کے، یہ کوئی ملا جلا کے 29.5 سال بنتے ہیں۔ شاید بتانے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، 29.5 سال بنتے ہیں ٹوٹل چاروں خلفائے راشدین کے۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن کو اپنا امیر بنایا، 6 مہینے وہ امیر رہے، 6 مہینے کے بعد وہ خلافت سے دستبردار ہو کر انہوں نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو اب وہ جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، تو یہ 30 سال تب پورے ہوتے ہیں، اس دن پورے ہوتے ہیں جس دن حضرت امام حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تھے۔ اس لیے اگر یوں کہا جائے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، 4 کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ 6 مہینے بہت تھوڑا عرصہ ہے۔ خلفائے راشدین تو یہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے عدل اور انصاف کے ساتھ ملک چلایا کہ کہنے والے اس کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خلفائے راشدین میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو ملک چلایا ہے، اسلامی سلطنت چلائی ہے، بالکل خلفائے راشدین کے طرز پر، ایک پیسہ انہوں نے اس سے نہیں کمایا۔ یہاں تک کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی جو بیوی تھی نا، ان کی جو بیوی تھیں وہ بادشاہوں کے بیچ میں پلی تھیں، بیٹی بھی بادشاہ کی تھی، بہن بھی بادشاہ کی تھی، اور اب بیوی بھی بادشاہ کی بن گئی۔ بادشاہ 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 ان کے بیچ میں یہ تو بڑا سونا تھا ان کے پاس، بڑا ہیرے جواہرات تھے ان کے پاس۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنائے گئے تو یہ امیر بننا نہیں چاہتے تھے، یہ امیر بننا نہیں چاہتے تھے۔ ان سے پہلے سلیمان بن عبد الملک، یہ بنو امیہ کا بادشاہ تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کا جو بیٹا اس کے بعد بادشاہ بننا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے اب پریشان تھے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اب 2 کزن تھے، اب ان میں سے کسی ایک کو بنانا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھے، ایک ہشام بن عبد الملک تھے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کا جو مشیر تھا اس کا نام تھا رجا بن حیوہ۔ اس نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کیا پروگرام ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے، کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ خلیفہ ایسے کو بنا کے جاؤ کہ تمہاری جتنی کوتاہیاں ہیں اس کی تلافی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ کہنے لگے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ عمر کو بنا دو، نمبر تو نہیں بنتا اس کا، اس کو بنا دو، تمہاری کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب مجلس قائم کی گئی، ابھی سلیمان بن عبد الملک زندہ تھا، اس نے پرچی لکھی اور اس کو بند کیا اور رجا بن حیوہ کے حوالے کیا اور کہا میری زندگی میں سب سے اس پر بیعت لو۔ چنانچہ وہ ممبر پہ کھڑا ہوا تو ہشام بن عبد الملک آیا رجا بن حیوہ کے پاس، کہ پرچی میں کس کا نام ہے؟ کہ اعلان ممبر پہ ہو جائے گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ کہ میرا نام نہ ہو تو لکھ دو، مہربانی کرو۔ پھر عمر بن عبدالعزیز آئے، کہ امیر کون بنے گا؟ کہ اعلان ہو جائے گا۔ کہ میرا نام اگر لکھا ہو خدا کا واسطہ مٹا دو، میں نہیں بن سکتا۔ چنانچہ جب ممبر پہ اعلان کیا گیا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو بنایا گیا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گر گئے، خوف سے گر گئے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا، 2 آدمیوں کے سہارے سے ان کو اٹھایا گیا اور ممبر پہ لایا گیا، اور لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ جب یہ امیر بنے تو گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام تھا فاطمہ، بیوی سے کہا فاطمہ میرے ساتھ رہنا ہے، تجھے عمر چاہیے یا تجھے مال چاہیے؟ کہ مجھے عمر چاہیے۔ کہ جتنا پیسہ تیرے پاس ہے، تیرا باپ بادشاہ تھا، اس نے بڑی تجھے دنیا دی ہے، یہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع کرو، میرے ساتھ رہنا ہے تو فقر و فاقے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔
अपना जो माल था वो भी वहां जमा करा दिया, बीवी का सारा माल उठा के जमा करा दिया, और घर का हाल ये हो गया कि अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक दफा घर में आए तो बेटी बोल नहीं रही थी, बेटी बोल नहीं रही थी। कहा बेटी बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब तो दो। तो वो बोल ही नहीं रही। तो खादिमा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी बेटी ने प्याज से रोटी खाई है इसलिए मुंह में बू आ रही है, तो आप तो नफीस आदमी हैं, कहीं आपको बदबू से अजियत न हो, इसलिए वो बोल नहीं रही। बादशाह की बेटी, और रोटी किससे खाई है, प्याज के साथ। एक दफा ईद का दिन हुआ, अब सबने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, बादशाह के बच्चों के पास कपड़े ही नहीं है। तो ईद से पहले बीवी ने कहा कि बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, कितनी बदनामी की बात होगी कि सारे कपड़े नए पहन के जाएंगे ईदगाह में और अमीरुल मोमिनीन के बच्चों को पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो कितनी बदनामी की बात है। तो ऐसे करें, आप खजांची से कहें कि आपको अगले महीने की तनख्वाह पहले ही दे दे। तो फरमाने लगे मुझे क्या पता मैं अगला महीना जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अगला महीना ड्यूटी करूंगा तो तनख्वाह का हकदार बनूंगा ना। जब ड्यूटी ही नहीं की, अगर पहले मर गया और बगैर ड्यूटी के तनख्वाह लेके मर गया तो मैं तो जहन्नम में जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को ईद के दिन नए कपड़े पहनाने के लिए जहन्नम नहीं कमा सकता, मुझे माफ करो, पुराने कपड़े पहन लो। जब इंतकाल, फिर इनको जहर दिया गया था, उम्र छोटी थी, बड़ी उम्र नहीं थी, जहर दिया गया इनको। कि जितने ऐसे लोग उम्मत में पैदा होते हैं जिनसे उम्मत को बहुत फ़ायदा होता है, इस्लाम को बहुत फ़ायदा होता है, कभी भी वो गुमराहों से हज़म नहीं होते, उनको ख़त्म करने की हमेशा कोशिशें रहती हैं। हज़रत इमाम हसन को भी जहर दिया गया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी जहर दिया गया। तो लेटे हुए थे, उठ नहीं सकते थे। मोहम्मद बिन मसलमा इनका कज़न था, वो आया और कहा उमर तुमने अपने बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की है। कहा कैसे? कहा तुम मर रहे हो और तुम्हारे 12 बेटे हैं, 12 बेटे, और तुम पीछे छोड़ के जा रहे हो चंद दिरहम, चंद रुपए। अब चंद रुपयों से 12 बेटों का क्या काम बनेगा? क्या छोड़ के जा रहे हो तुम उनके लिए? कहा ये तुम कह रहे हो कि बच्चे कह रहे हैं? कहा ये मैं कह रहा हूं। कहा फिर? कहा तुम मुझसे पैसे ले लो, अपने बच्चों में बांट दो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाने लगे ये पैसे जो तुम्हारे पास है ना, ये भी अवाम का खून है जो तुम लोगों ने चूसा है, ये कर्जा है तुम पर, इसको अदा करो, जिनका हक है। मेरे बच्चों को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। फिर फरमाने लगे मैंने अपने बच्चों को नेक बना दिया है और अल्लाह का वादा है वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों का साथी है, अल्लाह नेकों को पालेगा, अल्लाह नेकों को संभालेगा, अल्लाह नेकों का मुहाफिज है। फिर फरमाया कहीं मेरे बच्चों के दिल में भी मेरी तरफ से ये खटका ना हो, मेरे बच्चों को भी जमा करो। चुनाचे बच्चों को जमा किया गया। तो फरमाने लगे मुझे उठा के बिठाओ। उठा के बिठाया गया, सहारे से बैठे, बात कर नहीं पा रहे थे। अपने बच्चों से फरमाया बच्चों तुम भी सोचते होगे कि बाप 2 साल सारी दुनिया का बादशाह रहा, हमारे लिए तो इसने कुछ भी नहीं किया। तुम सोचते होगे, तुम्हारे दिल में भी शायद ये वसवसा आए, तो मैं मरने से पहले पहले उस वसवसे की सफाई करना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर मैं कौमी ख़जाने से, सरकारी ख़जाने से पैसे जमा करता और तुम्हें खिलाता तो तुम तो मज़े करते, लेकिन तुम्हारा बाप दोज़ख में जाता और मैं दोज़ख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हें एक 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 रत्ती बराबर भी हराम नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है, मैंने तुम्हें नेक बनाने की पूरी कोशिश की है। अब अगर तुम नेक बने तो अल्लाह तुम्हें संभालेगा, और अगर तुम नेक न रहे तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। चुनाचे तारीख ने ये मंजर भी देखा कि मोहम्मद बिन मसलमा
جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے لاکھوں روپیوں کی پیشکش کرتا رہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کے بچے شاہی مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے جب میدان جہاد میں نکلنے کی آواز لگتی تو مجاہدین کے لیے سینکڑوں گھوڑے اور جانور سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ دین پر چلنے سے صرف جنت نہیں بناتا، دنیا بھی بناتا ہے۔ ہم پورے دین پہ نہیں چلتے نا، اس لیے کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، ہوتا تو کچھ بھی نہیں، تو پورے نہیں چل رہے نا، پورے پہ چلے نا۔ کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب لوٹے کو نلکے کے نیچے رکھا ہوا ہے، ہینڈ پمپ کے نیچے بھر رہے ہیں، بھر ہی نہیں رہا، حالانکہ پانی اتنا اچھا آ رہا ہے۔ بھیا آپ نے اتنے سوراخ کیے ہوئے ہیں تو کیسے آئے گا پانی سے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بدتمیزیاں بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اوروں کی دل آزاریاں بھی کر رہے ہیں، اور چلو دل آزاری بھی نہیں کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو سرکاری ملازم ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے، ٹائم ہے 8 بجے جانے کا، جا رہے ہیں 10 بجے، اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں نا، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ پورے دین پہ چلنے سے مدد آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے اندر آدھے باہر، ایسے نہیں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین بڑی نعمت ہے، اور بات یہ ہے کہ دین سے دنیا نہیں بنتی، دین پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر اللہ دنیا بناتا ہے۔ آپ کہیں گے یار نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ نماز کے لیے تو دکان چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو برکت کیسے ہوگی؟ نماز پڑھنے سے تو دکان کو چھوڑنا پڑے گا، گاہک قربان کرنے پڑیں گے، تو برکت کیسے ہوگی؟ برکت تو جب ہم دکان پہ بیٹھے رہیں گے، سارے گاہکوں کو ڈیل کریں گے، تو پھر روزی بڑھے گی نا۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو برکتیں دیتا ہے۔ وَإِنِّي إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ، جب میرے بندے میری مانتے ہیں میں راضی ہوتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں دیتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، جب میں برکتیں دیتا ہوں تو پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اتنی برکتیں دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر دنیا میں رہنے والے، بستیوں شہروں میں رہنے والے دو کام کریں، مومن بن جائیں اور متقی بن جائیں، مسلمان بھی ہوں متقی بھی ہوں، نام کے مسلمان نہ ہوں، متقی بھی ساتھ ہوں، اگر یہ دو کام کر لیں تو میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جن خزانوں میں برکتیں بھری ہوئی ہیں ان خزانوں کے دروازے کھول دوں گا اور کہوں گا لو یہ ساری برکتیں تمہارے لیے، دہانے کھول دوں گا۔ جب دروازے کھل جائیں تو پھر تھوڑی برکت تو نہیں آئے گی نا، پھر دہانے آئیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کرتا تھا تو آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرما دی، اے اللہ اس کو برکتیں عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ انس کو برکتیں عطا فرما۔ تو کہتے ہیں اس برکت کا نتیجہ، اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ میری عمر 100 سے اوپر ہے لیکن دان سب سلامت ہے، نظر بالکل ٹھیک ہے، اور 120 اپنی نسل کے بچے تو میں نے دفن کیے ہیں، جو بھی زندہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ برکت۔ اور کہتے ہیں سارے لوگوں کی فصل، سارے لوگوں کے باغات سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، ایک ہی دفعہ پھل دیتے ہیں نا، باغوں میں پھل کتنی دفعہ آتا ہے؟ کہتے ہیں لیکن سرکار کی دعا کی برکت ہے کہ میرے باغ میں پھل سال میں 2 دفعہ آتا ہے، ہر 6 مہینے میں پھل، ہر 6 مہینے میں پھل، یہ برکت ہے۔ اے اللہ انس کو برکت دے۔ جب آدمی دین پہ چلتا ہے اللہ برکتیں دیتا ہے اور نیکوں کی
نسلوں کو اللہ پالتا ہے، نیکوں کی نسلوں کو اللہ پالتا ہے، اللہ والوں کی نسلوں کو بھی اللہ پالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بستی میں جانا ہے، وہاں پہ ایک دیوار ہے جو گرنے لگی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب اس بستی میں داخل ہوئے تو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی شدید، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ان کا نہیں، کھانا نہیں کھلاتے ہم، ایسے بخیل اور کنجوس کہ مسافروں کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اسی بستی میں وہ دیوار تھی جو گرنے لگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آؤ ذرا اس دیوار کو ہم ٹھیک کریں۔ چنانچہ دونوں بزرگوں نے لگ کر اس دیوار کو ٹھیک کیا، وہ دیوار ماشاءاللہ مضبوط ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آپ نے بھوک میں مزدوری بھی کروائی ہے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھلایا، اب جن کی مزدوری کی ہے کم از کم ان سے تھوڑی سی اجرت ہی لے لو یار، تاکہ ہم کچھ کھانا تو کھائیں، جیب میں بھی کچھ نہیں ہے، آپ بھی کچھ نہیں کھلا رہے، یہ بھی کچھ نہیں کھلا رہے، آپ ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، تو آپ ان سے کچھ کہیں تو صحیح نا، لو اتخذت علیہ اجرا، آپ ان سے کچھ مانگیں تو صحیح نا، کام کیا ہم نے۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، یہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی ہے نا، یہ میں نے کسی انسان کے کہنے پہ نہیں کی، اللہ کے کہنے پہ کی ہے۔ اللہ نے مجھے کہا اس دیوار کو ٹھیک کرو، اور اس دیوار کی کیا خصوصیت تھی؟ اس دیوار کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ اس کے بچوں کو ملے تاکہ اس کے بچے بعد میں محتاج نہ رہیں، اور اس کے باپ کا ایسا کون سا کارنامہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دو نبیوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس لیے اس کے بچے بھی اللہ کو پیارے ہیں، اور اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہم دونوں کو بھیجا ہے۔ جب آدمی دین پہ چلتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، تو اللہ اس کو بھی پالتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی اللہ پالتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیک لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خود نیک بننے کی کوشش میں لگا رہے اور یقین رکھے اور اپنے بچوں کو نیک بنانے میں لگا رہے، میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے، کسی بچے کی زندگی میں حرام نہ ہو، غلط کام نہ ہو، سنت کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، اس کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ اگر اس کوشش کو کرتے کرتے اپنے بچوں کو نیک بنا کے مرے اور خود بھی نیک بن کے مرے، پھر کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو سنبھالے گا۔ اور دین پہ چلنے سے آخرت تو بنتی ہی ہے، وہ تو پھر سارا قرآن بھرا پڑا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے میں نے مہمانی کے طور پر جنت الفردوس تیار کی ہے۔ مہمانی کے لیے کیا تیار کی ہے؟ جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ وہ چھوٹی جنت نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، وہ ٹرین میں اکانومی بھی ہوتی ہے نا، لوور اے سی بھی ہوتی ہے، پھر سلیپر بھی ہوتا ہے، یہ اکانومی نہیں ہے، یہ سب سے اونچی جنت ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس وہ ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے انبیاء کے گھر ہوں گے۔ آپ جنت الفردوس میں رہنے والوں کے پڑوس میں کون رہیں گے؟ انبیاء کا پڑوس ملے گا۔ کسی کے محلے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، فخر سے بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے فلاں مولانا صاحب ہمارے محلے کے ہیں، فلاں بزرگ صاحب ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ کیا کہنے ان نیک بختوں کے
جن کے پڑوس میں انبیاء ہوں گے، کبھی وہ فخر سے کہیں گے میں آدم علیہ السلام کا پڑوسی ہوں، کوئی کہے گا میں نوح علیہ السلام کا پڑوسی ہوں، کوئی کہے گا میں ابراہیم علیہ السلام، میرے بالکل پڑوس میں رہتے ہیں، ہماری ہوتی رہتی ملاقات، نماز میں آتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم ان کے محلے کے، ہم نماز پہ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں ان سے. اچھا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں یار، ان بزرگوں کو ہم تو دیکھنے کو ترستے ہیں، آپ ہر نماز میں دیکھتے ہیں ان کو. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری. کوئی کہے گا میں عیسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا ہوں، اور کوئی کہے گا کہ میں محمد کا پڑوسی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کرے ہم وہ ہوں، اللہ ہمیں ان کا پڑوس دے. میں سرکار دو عالم کا پڑوسی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا پڑوسی ہوں. ہوتی رہتی زیارت، آس پاس ہی رہتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور یہ جنت الفردوس جو ملے گی نا ان کو، اللہ والوں کو، یہ چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکلیں گے وہاں سے. کبھی کبھی ہم ایسی سواریوں میں سفر کرتے ہیں نا، اچھی اچھی سواریوں میں، جیسے سلیپر ہو گیا، لوور اے سی ہو گیا، یا ہوائی جہاز میں کوئی اچھی سیٹیں ہو گئیں. جب سفر ختم ہونے لگتا ہے تو سوچتے ہیں یار بہت جلدی سفر ختم ہو گیا، بڑے مزے سے بیٹھے تھے یہاں پہ، پتہ ہی نہیں چلا. اور اکانومی میں ہو، اور گرمی بھی ہو، اور پھر فرید ایکسپریس ہو، اور پھر مٹی ہی مٹی ہو، کہتے ہیں پتہ نہیں کب ختم ہوگا یار، تنگی آ گئے اس گاڑی میں. تو عوامی ایکسپریس ہو، خیبر میں میل ہو، پانی نہیں، بجلی بھی نہیں، تو تنگ آ جاتے ہیں. لیکن لوور اے سی میں ہو، سلیپر میں ہو، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. تو شاید ایمان والے کے دل میں آئے ہے تو بہت بڑھیا جگہ، لیکن پتہ نہیں کتنے وقت کے لیے ملے گی. تو اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے وہاں سے. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان کا خود ہی دل نہیں کرے گا کہیں جانے کو. یہ دین پہ ملے گا. یہ وزارتیں، شزارتیں، پیسے، دولت، مال، نوکریاں، یہ یونیورسٹی، وہ کالج، یہ اور وہ، پتہ نہیں، یہ سب بھائیوں بکواسات ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سب کچرا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ٹشو پیپر ہے، ضرورت کے لیے لو، پیشاب سکھاؤ پھر پھینک دو. ٹشو پیپر ہے، ہاتھ پہنچو پھر پھینک دو. اب بات چھڑی ہے تو میں عرض کر دوں، بہت سے لوگ کھانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ پہنچتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. کھانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف نہیں کیے جاتے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ صاف نہیں کیے جاتے، ٹشو سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یہ سنت ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کھانے میں برکت آ جائے گی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. ہاتھ بھی دھو، کلی بھی کرو، یہ دونوں باتیں سنت ہیں. وضو کہتے ہیں، ایک وضو ہے نماز والا، ایک وضو ہے کھانے والا. کھانے والا وضو وہ ہے کہ جس میں صرف ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ بھی وضو ہے، عربی میں اس کو بھی وضو کہتے ہیں. وہ ہے نماز والا وضو. دنیا ٹشو ہے، پیشاب سکھاؤ پھینک دو. مٹی کا ڈھیلا ہے، استنجا کرو پھر پھینک دو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 درہم بھیجے. کتنے درہم؟ اب حساب کتاب کریں گے تو یہاں حساب کتاب والے سارے کمزور ہیں، پھر دیر لگ جاتی ہے. یہ بنیں گے کروڑوں، لاکھوں نہیں بنیں گے. کتنے بنیں گے؟ کروڑوں بنیں گے. 80,000 درہم، 4.25 درہم کا 1 تولہ چاندی، 25,000 تولے چاندی یہ بھیجی. حضرت اماں عائشہ نے اپنی خادمہ سے کہا تقسیم کرنا شروع کرو. کرتے 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 صبح سے شام تک سارے تقسیم ہو گئے. جب سارے ہی تقسیم ہو گئے تو خادمہ آئی اور کہا امی جان آپ نے سارے ہی تقسیم کر دیے،
آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، اگر آپ کچھ پیسے مجھے بھی دے دیتی تو میں آج گوشت نہ پکا لیتی کہ افطاری میں ہم گوشت کھا لیتے۔ تو فرمانے لگیں اب یاد دلانے کا کیا فائدہ، پہلے یاد دلاتی نا۔ ٹشو ہے ٹشو، یہ دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے استعمال کی چیز ہے۔ جس کے پیسے کو اللہ مردود کر دیتا ہے اس کے پیسے کو اللہ تعمیرات میں خرچ کروا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے بہترین پیسہ وہ جو اہل و عیال پہ خرچ ہو، سب سے بدترین پیسہ وہ جو اینٹ اور پتھروں پہ خرچ ہو۔ گھر بنانا چاہیے لیکن ضرورت سے بڑھ کر خام خواہ نہیں، سادہ ہو، بے شک وسیع ہو مگر سادہ ہو۔ خام خواہ رنگ و روغن اس کو چمکانا اور سنوارنا اور ایسے جیسے شادی حال۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک گھر دیکھا میں نے، تو وہ جو ساتھ ساتھی تھا، میں نے کہا اس بیچارے نے شاید بہت کوشش کی ہے جنت بنانے کی لیکن بن نہیں پائی، ایسا گھر بنایا اس نے آدمی دیکھتا ہی رہ جائے، یعنی گزرنے والا گاڑی کھڑی کرے اور پھر دیکھے واہ کیا گھر ہے، لیکن رہے گا تو وہ بھی نہیں، بنا تو لیا رہ تو نہیں سکتا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ مکین اسے کہتے ہیں جو کسی بہت عالی شان جگہ میں رہتا ہو، اس کو مکین کہتے ہیں مکین لا مکان ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں، مٹی میں پڑے ہوئے۔ مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آسمان جیسے بلند اور بالا لوگ، زمین ان کو بھی کھا گئی۔ دین اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی، دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا۔ اور دین 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، پھر مطالبہ ہوتا ہے بولو بھائی 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اسپیکر آ گئے، ہر گھر میں آواز پہنچتی، ہر کان سنتا ہے، نماز پہ نہیں آتے، کیوں؟ لگے ہوئے ہیں دنیا میں، لگے ہوئے ہیں دنیا میں۔ دین اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، بچے بچے کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھایا، اپنی عورتوں کو یہ نہ سمجھایا، تو یہ سب دنیا کے عاشق بن جائیں گے، دنیا کے دیوانے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو حرام کمانے پہ مجبور کریں گے، آپ کو اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کریں گے، آپ کو بیکاری بنائیں گے۔ ابو چاہیے چاہیے چاہیے، بیوی کہے گی چاہیے چاہیے چاہیے، اس پر آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی، یا چوریاں کرنی پڑیں گی، یا حرام کھانا پڑے گا، یا سود پہ کاروبار کرنے پڑیں گے، یا کوئی نہ کوئی حرام کاری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ دین اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے۔ جو باپ اپنے بچوں کو نمازی بنا کے مر رہا ہے، ان کو قرآن سکھا کے مر رہا ہے، ان کو تقویٰ سکھا کے مر رہا ہے، وہ ان کو غریب چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ بہت مالدار ہیں۔ غریب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو جائیدادیں تو دے کر جا رہا ہے، لیکن ان کو اتحیات بھی نہیں آتی، ان کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی،
ان کو نماز بھی نہیں آتی، آتی ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، حرام کرتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، لڑکیوں سے یاریاں لگاتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ایسا چھوڑ کے گیا ہے، یہ غریب چھوڑ کے گیا ہے۔ ایک مثال ہے، ایک آدمی بے روزگار ہے، مکان بھی کرائے کا ہے، مکان بھی کرائے کا ہے، اور گھر میں کبھی چائے پکتی ہے کبھی نہیں پکتی، کبھی کھانا بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ بتائیے غریب ہے امیر ہے؟ بولیے، غریب ہے نا۔ اچھا، اس کا ایک دوست ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، اس نے کہا بھی میں جا رہا ہوں کراچی، میری دعوت ہے، تمہیں میرے ساتھ چلو، میں اکیلا ہوں، ذرا گپ شپ لگا لیں گے۔ ابھی اس کے ساتھ 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کتنے کی گاڑی ہے؟ 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گیا، مکان کرائے کا ہے، گھر میں فاقہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھا ہوا کون سی گاڑی میں ہے؟ کیا 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے یہ مالدار ہو گیا؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ گاڑی یہاں سے کراچی جائے گی، کراچی سے آ کے یہاں چھوڑے گی، یہ وہی پرانا گھر کرائے کا، یہ تو وہی کا وہی ہوگا۔ عارضی وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اگر 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے کوئی مالدار نہیں بنتا، تو دنیا کی 4 دن کی زندگی میں بنگلے میں رہنے، جائیدادوں اور زمینوں کا مالک بن جانے سے بھی کوئی مالدار نہیں بنتا۔ وہ بھی وقتی تھا، یہ بھی وقتی ہے، وہ گاڑی کی سواری بھی وقتی تھی، یہ بنگلہ اور یہ زمینیں اور جائیدادیں اور پراپرٹیاں اور یہ عہدے اور وزارتیں شزارتیں، یہ بھی ساری وقتی ہیں۔ اس سے تھوڑی مالدار ہوتا ہے۔ مالدار کس سے ہوتا ہے؟ اگر اپنی چیز ہو۔ اپنی چیز کیا ہے؟ نماز اپنی ہے، اس سے جنت ملے گی۔ ایمان اپنا ہے، اس سے جنت ملے گی، اور جنت واقعی بہت بڑی چیز ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ یہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہے تو صحیح بہت سارا، جو اپنے بچوں کے لیے کروڑوں چھوڑ کے مرا، لیکن دین نہیں سکھایا، دیندار نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، تو ابھی ان کو غریب چھوڑ کے مرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چھوڑ کے مرا ہے وہ تو ان کے پاس وقتی ہے، ہمیشہ تو رہے گا نہیں۔ بچے کو یہ بات سمجھائیں، اللہ سے مانگیں اس کو، یا نا یہ اتنی آسان سی بات ہے، مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آسان سی بات ہے نا۔ دین اہم ہے، دنیا بے قیمت ہے۔ سب بتائیں، دین اور دنیا، اس کو اتنا کہیں کہ یہ دل میں آ جائے۔ دین اہم ہے، دنیا بے قیمت ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، ہے خزاں کے دن تیرے سامنے، نہ لگانا دل تو بہار سے۔ ایک آدمی، ٹھنڈی ہوا صبح صبح چلتی ہے نا، اس کو صبا کہتے ہیں، تو ساری دنیا میں چلتی ہے، تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جو یہاں چلی ہے یہ وہاں بھی جا کے چلے گی، اب یہ وہاں جائے گی، اب یہ وہاں جائے گی۔ اسی وجہ سے لوگ اس ہوا کو مدینے کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، شرح جامی۔ ہرات میں افغانستان میں ان کی قبر ہے۔ بڑے اللہ کے عاشق تھے، بڑے حضور کے ایسے عاشق تھے کہ بس کیا پوچھو۔ وہ کہتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے نسیمہ، یعنی اے صبح والی ہوا، اب تو مدینے بھی جائے گی، تو مدینے بھی جائے گی، میں تو جا نہیں سکتا، تو جائے گی نا، ہوا تو جائے گی وہاں۔ اے نسیمہ، جب تیرا مدینے میں جانا ہو اور گنبد خضرا کے پاس سے گزر ہو، میرے محمد کو میرے حالات ضرور بتا دینا، کہ ایک عاشق آپ کو یاد کر کے بہت روتا ہے۔ تو ایک آدمی صبا سے کہتا ہے، اے صبا، جب تیرا
باغ سے گزر ہو نا، چمن باغ سے گزر ہو تو وہاں پہ بلبل بیٹھی ہوگی، اس بلبل کو میرا ایک پیغام دینا۔ باغوں میں بلبلیں ہوتی ہیں نا، بلبل کو میرا پیغام دینا۔ پیغام یہ ہے کہ تم بہار سے دل نہ لگانا۔ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ پھول پھل اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ۔ تو اے بلبل، اس باغ میں جو اس وقت بہار آئی ہوئی ہے، ہر طرف پھول اور پتے اور ہریالہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس سے دل نہ لگا بیٹھنا، اس لیے کہ عنقریب خزاں بھی آنے والی ہے، پھر تو بہت اداس ہوگی، پریشان ہوگی، روئے گی پھر۔ اس لیے بہار سے دل نہ لگاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد خزاں ضرور آتی ہے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، ہیں خزاں کے دن تیرے سامنے، نہ لگانا دل تو بہار سے۔ یہ 4 دن کی بہار ہے، پھر خزاں ہے، اور موت بتا کے نہیں آتی، پوچھ کے نہیں آتی۔ موت کے کوائف نہیں ہیں، بوڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نہیں ہوا چھوڑ دو، بیمار ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نہیں ہوا چھوڑ دو، ہو جائے پھر آئیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ہاں 2 چلے لگے، ہاں اچھا شادی ہے، ہاں روزانہ 2.5 گھنٹے دیتے ہیں، ہاں چلو جی اس کو باہر ملک بھیج دو۔ اسرائیل یوں نہیں دیکھتے، بوڑھا ہوا کہ نہیں ہوا، جوانوں کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہمارے محلے کا نوجوان بچہ، میں سفر میں تھا، بڑا فعال آدمی، سب کو کام آنے والا نوجوان، وہم و گمان میں نہیں تھا کسی کے کہ یہ چلا جائے گا، چلا گیا۔ الموت یأتی بغتتاً، موت اچانک آتی ہے، اس کے لیے کوئی کوائف اور شرائط نہیں ہے، جوانی میں بھی چلی آ جاتی ہے، دودھ پیتے بچے پہ بھی آ جاتی ہے، دودھ پیتے بچے پہ بھی موت آ جاتی ہے۔ تو دنیا بے قیمت ہے، دین اہم ہے، دین ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، ہر ایک کو یہ بات سمجھانی ہے، ہر ایک کو اس پہ لانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا یہ برین واش کر دیا، یہ ان کا ذہن بنا دیا، تو آپ بھی ریلیکس، بچے بھی ریلیکس، ایک تو ٹینشن ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہی سوچ سوچ کے گھلے جا رہے ہیں، ہم سب کے سب گھلے جا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں گھل رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے ہمارا، پڑھ تو رہے ہیں نوکریاں نہیں ملتی، کیا ہوگا، کتنی مشکلوں سے ہم فیس بھرتے ہیں، پھر نوکریاں نہیں ملتی، کیا ہوگا، اور جب تک نوکری نہیں ملے گی تو شادی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، گھر کہاں سے آئے گا، گھلے جا رہے ہیں، برف کی طرح پگھلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ذہن بن گیا کہ دنیا غیر اہم، دین اہم ہے، دین ہے نا آپ کے پاس، پھر کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ آج اگر موت آ جاتی ہے، چلے جاؤ مزے کرو وہاں جا کے، یہ تو دکھوں کا گھر ہے، دنیا میں دکھوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا میں دکھوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم حج کی نیت کرو نا، تو اس بات کی بھی نیت کرو کہ تم نے لڑنا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اب حج کے موقع پہ لڑنے کی بات کیوں کی ہے اللہ نے؟ اس کا مطلب ہے ایسے مواقع آئیں گے، یہ تو نہیں کہا جب نماز کے لیے جایا کرو تو لڑا مت کرو، یہ تو کہیں بھی نہیں کہا، اس لیے کہ نماز کے لیے تو گھر سے آ رہا ہے نا، ریلیکس ہو کے آ رہا ہے۔ حج کے موقع پہ فرمایا لڑنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع بنیں گے، تکلیفیں آتی ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی پیسے والا تھا، اس نے سوچا کہ میں اور میری بیوی پیسہ لگا دیں گے لیکن بالکل سہولت والا حج کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا پیکیج لیا
اے سی اے سی اے سی اے سی اے سی، گاڑی 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 گاڑی، نہ پیدل نہ گرمی، کھانا ٹیبل پہ مل رہا ہے۔ تو سوچتا رہا شکر ہے اللہ کا کہ کوئی مشقت نہیں آئی حج پہ۔ اللہ کی شان، اسی دن بیوی گم ہو گئی۔ طواف کے لیے تو آخر اترنا ہے نا نیچے، رش ہوتا ہے، بیوی گم ہو گئی۔ کہنے لگے لو، جس سے بچنا تھا وہی ہو گیا۔ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے آپ کتنی بڑی پلاننگ کریں، چاہے آپ کتنے بڑے منصوبے بنائیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ ابھی پنجاب جانا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو بتانے لگے کہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، فوت ہو گئے۔ ساتھیوں نے ویسی کارگزاری سنائی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہارٹ اٹیک ہوا۔ پھر کہنے لگے عجیب بات بتائیں، وہ خود دل کا ڈاکٹر تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور خود اسی مرض سے فوت ہوا جس مرض کا اوروں کے لیے علاج کیا کرتا تھا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہہ دو میرے نبی ان سے، جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے تم نہیں بچ سکتے، یہ تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ فانه ملاقيكم، یہ تمہارا سامنا کر کے رہے گی۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم نے اپنا بھی یہ ذہن بنانا ہے، ہر ایک کا یہ ذہن بنانا ہے، ہر ایک کا یہ ذہن بنانا ہے، ہر ایک کا یہ ذہن بنانا ہے کہ دنیا کوئی قیمت نہیں اس کی، دین اہم ہے، دنیا بے قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ دنیا کو کہتے ہیں متاع۔ کیا کہتے ہیں؟ ترجمے میں تو بزرگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے عارضی سامان، عارضی سامان۔ اگر اس کو آج کے زمانے میں ہم کنورٹ کریں تو اس کا مطلب بنے گا ڈسپوزل چیز، چونکہ ڈسپوزل گلاس، ڈسپوزل پلیٹ جو ہوتی ہے نا، وہ مستقل استعمال کے لیے نہیں ہوتی، استعمال کریں پھر پھینک دیں۔ باہر ملکوں میں یہ ہمارے جو اسٹیل اور یہ جو ڈنر سیٹ وغیرہ ہیں ہمارے، ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ سب چیزیں ڈسپوزل ہوتی ہیں، استعمال کرو پھینک دو، استعمال کرو پھینک دو۔ اس کو کہتے ہیں متاع۔ لیکن ایک بزرگ گزرے ہیں، لغت کے امام گزرے ہیں، وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں پھرتے تھے اور عرب کے دیہاتوں سے پوچھتے تھے کہ یہ لفظ تم مادری زبان میں کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہو، تاکہ اچھی طرح قرآن سمجھ میں آئے۔ تو ایک دفعہ دیہاتوں میں پھر رہے تھے ایسے ہی بدوؤں میں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے متاع، تو متاع سامان کو کہتے ہیں، لیکن سامان کے لیے تو اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، متاع کسے کہتے ہیں؟ تو بیچارے پھرتے رہے، اب کس سے پوچھوں۔ اچانک ایک گھر سے آواز سنی ایک عورت کی، اخذ المتاع وفر الى الجبل، ارے پکڑو اسے، متاع لے کے پہاڑ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ کہنے لگے ہاں مل گیا، کوئی چیز ہے جس نے متاع کو پکڑ لیا ہے اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا ہے، تو یہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگے، دیکھوں کون سی چیز ہے جس نے متاع کو لیا ہے، تو جو کچھ لیا ہوا ہوگا وہی متاع ہوگا۔ چنانچہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگا تو دیکھا ایک کتا ہے، اس کے منہ میں ایک گندا کپڑا ہے، وہ گندا کپڑا جس سے عورتیں برتن دھوتی ہیں، جو کالا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اس میں گھی، چکناہٹ اور اس میں میل کچیل اور بدبو ہو جاتی ہے۔ تو وہ بدو عورت کہہ رہی تھی اخذ المتاع اخذ المتاع، وہ متاع لے کے بھاگ گیا۔ جب امام اصمعی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کتے کے منہ میں تو وہ کپڑا تھا۔ تو اس دن یہ بات کھلی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع، یہ ہے متاع۔ اب یہ جو کپڑا ہے کوئی جیب میں لیے پھرے گا؟ تو کندھے پہ رکھ کے چلے گا؟ بھئی برتن دھونے اس وقت کر لو استعمال،
کندھے پہ تو نہیں رکھیں گے نا سر پہ ڈالیں گے. دنیا بے قیمت ہے، دین اہم ہے. اس کو اتنا کہیں، ہر ایک کو سمجھائیں، ہر ایک کے اندر میں اتار دیں اس کو. جب یہ یقین آئے گا تو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا آسان کر دیں گے، اور زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. اور پھر دین کے لیے آدمی کوشش محنت کرے گا. ابھی تو یہ چیز ذہن میں ہے نہیں، لہٰذا دل میں ہے نہیں، لہٰذا دنیا کی قیمت بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا دنیا کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. کبھی آپ نے کسی دکاندار سے سنا کہ جی کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ، دکان پہ جایا نہیں جاتا؟ کبھی سنا ہے جی کوئی وظیفہ بتاؤ، دفتر میں نا مجھے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، بالکل جایا ہی نہیں جاتا دکان کی طرف، دفتر کی طرف؟ کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ منہ بھی نہیں دھوتے دفتر چلے جاتے ہیں، منہ بھی نہیں دھوتے دکان پہ چلے جاتے ہیں، ناشتہ بھی وہاں جا کے کرتے ہیں، حلوہ پوری منگوا کے. اور نماز کے لیے آپ کو بہت ملیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں، نماز پڑھی نہیں جاتی، بہت ملیں گے آپ کو. ہمارے سالکین شکایت کرتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتائیں، کوئی توجہ ڈالیں، اعمال نہیں ہوتے. بھائی اعمال ہوتے تھوڑی ہیں، کرنے پڑتے ہیں. کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ کرنے پڑتے ہیں. سورج تو خود نکلتا ہے، آپ کو نکالنا نہیں پڑتا. یہ تو نہیں کہ آپ سارے کے سارے رسیاں لے کے نکلیں گے اور گلے میں ڈالیں گے، سورج کے کھینچ کے گھسیٹ کے باہر لائیں گے اس کو، وہ تو خود ہی نکلے گا. سورج تو خود آئے گا. لیکن کچھ کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. کھانا رکھا ہوا ہے کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں، کھانا میرے منہ میں چل کے ہضم ہو کے نکل جائے، یہ سارے کام خود ہی ہو جائیں. کیسے ہوگا بھائی؟ تو کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، مراقبہ کرنا پڑے گا، تلاوت کرنی پڑے گی، تہجد میں اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا. زبردستی نہ اٹھے، سزا دیں اپنے آپ کو. آنکھ نہیں کھلی، سزا دیں. مجھے تو اس کا بڑا تجربہ ہوا اور میں اللہ کی رحمت سے اس میں کامیاب رہا. وہ یہ کہ جس دن آنکھ نہیں کھلی نا تہجد میں، اس دن روزے کی نیت کر لی. سحری تو کی نہیں، ٹائم ہی گزر گیا، روزے کی نیت بھی نہیں تھی. تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، لگا تو چالان نفس کے اوپر، نفلی روزے کا بغیر سحری کے. جب سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا، اگلے دن خود آئے گا جگانے کے لیے. تو ماشاءاللہ اگلے دن جس ٹائم پہ اٹھنے کا معمول ہے، اس سے پہلے اللہ پاک کرم فرماتے ہیں، شیطان خود آ جاتا ہے جگانے کے لیے. بھائی جان اٹھ جائیں ورنہ پھر آپ پھر مجھے ذلیل کریں گے سارا دن. اور چلتا ہے، پھر چلتا ہے یہ عمل. اس لیے دین کی اہمیت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. دنیا کی محبت نے ہمیں نکما کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. کسی کی طرف زیادہ رجحان آدمی کو نکما بنا دیتا ہے، کسی کی طرف زیادہ رجحان آدمی کو نکما بنا دیتا ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا، سنو. ایک لڑکا پڑھتا تھا اسکول میں، تو بڑی مستیاں کرتا تھا. آج کل کچھ سیریس سا رہنے لگ گیا. تو ٹیچر نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، بدلے سے لگ رہے ہو؟ کہا جی وہ بات پکی ہو گئی ہے، کہیں بات پکی ہو گئی ہے. کہا اچھا، اب یہ پڑھائی کا رہا نہیں، اب یہ پڑھائی کا نہیں رہا، پڑھ نہیں سکے گا. کچھ دن کے بعد اور زیادہ سیریس ہو گیا. کہاں بھائی کیا بات ہے، بدلے سے لگ رہے ہیں آپ؟ کہا جی شادی ہو گئی. تو کہنے لگے کہ اب تو یہ ماں باپ کا بھی نہیں رہا. کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ سیریس ہو گیا. کہاں بھائی؟ کہا اللہ نے بچہ دیا ہے. کہا یہ اپنا بھی نہیں رہا. کسی چیز کی طرف زیادہ رجحان
انسان کو نکما بنا دیتا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں نکما کر دیا۔ دنیا کی محبت نے نہ نماز کا چھوڑا، نہ ذکر کا چھوڑا، نہ دعوت کا چھوڑا، نہ تبلیغ کا چھوڑا، نہ تہجد کا چھوڑا، نہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کا چھوڑا، نہ ہمیں جنت کے شوق کا چھوڑا۔ ہر چیز سے ہم محروم ہو کے رہ گئے، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں اور ہر ایک کو یہ بات سمجھائیں، اپنے سارے گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ گھر کے بچے بچے کے دل میں پیسے کی نہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت ہو، مال کی نہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت ہو، جائیدادوں کی نہیں، پیارے نبی کی ایک ایک سنت کی اہمیت ہو۔ بچے کے شوز گم ہو جائیں تو پریشان ہوتا ہے، جماعت نکل جائے تو پریشان نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دل میں اللہ کے نبی کی سنت کی قیمت شوز جتنی بھی نہیں ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ایمان مومن تو نہیں رہا، پھر اب یہ مسلمان ہے، مومن نہیں رہا اب یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی اہمیت اور عظمت عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔